الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على کے لیے اول سے لے کر آخر تک پورے قرآن کو پڑھنا چاہیے. ایک آیت کو بعض لوگ پڑھتے ہیں، دوسری آیت جو تقریباً اس آیت کی تفسیر ہے اس کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے جی. لا یعلم الغیب الا ہو، اس کو دو نے چار دو تین چھ کی طرح رٹا ہوا ہے. غیب سوائے خدا سے کوئی بھی نہیں جانتا. اگر یہی آیت ہوتی اور علم غیب کے بارے میں کوئی آیت نہ ہوتی، ہم کہتے ہیں بھائی غیب کو خدائی سوا کے کوئی نہیں جانتا. دوسری آیت کیا ہے؟ لا یعلم الغیب الا من ارتضی، غیب نہیں جانتا ما سوائے اس کا جو. کہتے میں نے کہا میں نے لکھی ہیں کتابیں، کہا کہ نہیں. ایک کتاب لکھو، اس میں خصوصی طور پر اس نقطے کو اجاگر کرو کہ کون کون سا نبی پردہ غیب میں رہ کر لوگوں کی ہدایت کرتا رہا. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، مجھے پتہ نہیں ادھر کے ہے یا نہیں ہے. ہماری مسجد کے سامنے محمد علی بک ڈپو ہے، ترجمہ موجود ہے کتاب کا، کمال الدین و تمام النعمہ. ان کی ایک کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. اس کا اردو میں ترجمہ بہت زبردست کتاب ہے. ثواب الاعمال ایک جلد ہے، اس کے پہلے حصے میں کچھ نیک کام اور ان کا ثواب، دوسرے حصے میں کچھ برائیاں یا گناہ اور ان کی سزا اور عقاب. نماز شب کا ثواب، صلوات کا ثواب، رونے کا ثواب، لا الہ الا اللہ کا ثواب، تشہیر جنازہ کا ثواب، مثلا وہ مریض کی عادت کا ثواب وغیرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے. دوسرے میں عقاب الاعمال، رشوت کی سزا، پتہ نہیں وہ اور رشوت کے علاوہ کیا ہوتا، سود کا، مثلا چغل خوری کا، غیبت کا. لیکن ادھر توجہ طلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی نیک اعمال بیان کیے ہیں سب کا اجر برابر نہیں ہے. بعض کا زیادہ ہے اور بعض کا کم. اور لطف کی بات یہ ہے کہ بعض اعمال جو بظاہر انتہائی مختصر ہے، سستے بھی ہیں، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ایک عمل جو بہت مشکل بھی ہے، مہنگا بھی ہے، اس کا اتنا اجر نہیں. اس کا کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام کے ثواب کے زیادہ یا کم ہونے کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا، وہ مصلحت ہوتی ہے اور وہ حکمت جو اس عمل میں
پوشیدہ ہوتی ہے۔ علماء کے حلقوں میں ایک بات بہت مشہور ہے، احکام الہی مصلحتوں اور مفسدوں کے تابع ہوتے ہیں، یعنی جس میں مصلحت ہو خدا اس کو حکم دیتا ہے یا بطور واجب یا بطور مستحب، اور جس میں زیاں ہو، مفسدہ ہو، دنیا یا آخرت کا نقصان ہو، اللہ اسے منع فرماتا ہے، یا حرام کے طور پر یا مکروہ کے طور پر وہ مصلحت ہوتی ہے۔ اور یہ جو مصلحت ہے، کس عمل میں کتنی مصلحت ہے، یہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جن کو خدا نے آگاہ کیا ہوتا ہے، ہر کس و ناکس کو مصلحت کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ امام حسین کی زیارت کے بارے میں جو روایت ہے وہ مرحوم ابن قولوی نے کامل زیارت میں لکھا ہے، نیٹ پہ موجود ہے، 2 ترجمے ہوئے ہیں، ایک مولانا مصطفیٰ جوہر نے کیا ہے یا انہوں نے نظر ثانی کی ہے، ایک انڈیا کے ایک اور عالم دین نے کیا ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ اس وقت میں امام حسین کی زیارت کے فضائل بیان کروں اس میں نہیں ہو، لیکن نمونہ کے طور پر طولانی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی، رسول خدا نے فرمایا، میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، بشرطِ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ معرفت کا مطلب نہیں اس کو پتا ہو کہ یہ محمد اور علی کا بیٹا ہے، یہ تو ہر تاریخ دان جانتا ہے، ایک ہندو بھی جس نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو اس کو پتا ہے کہ حسین کا نواسہ ہے رسول خدا کا، علی اور فاطمہ علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ عارفاً بحقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت خدا سمجھتا ہو، اور دین کو حسین سے لے کر عمل کرنے کا اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے۔ یہ ہے حسین کو ماننے کا مطلب، اور یہ ہے پنجتن کو ماننے کا مطلب۔ اچھا جی، پنجتن بہت عبادت گزار تھے، عادل تھے، شریف تھے، پیغمبر کی اولاد تھی، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، کمال یہ ہے کہ دین کو ان سے لو، ٹھیک ہے۔ عارفاً بحقہ، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اس کو فرمایا 90 ایسے مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا جو میں رسول کی قیادت میں انجام دیا۔ وہ ایک دفعہ حج کے موقع پر ہمارے بہت سارے علماء کرام کا اور کاروان کے سالاروں کا نام قرآن اندازی میں نہیں آیا تھا حج کے لیے نا، میں اور اخلاق کاظمی صاحب گئے اس وقت کے وزیر مذہبی امور، وہ پیر نور الحق قادری کے پاس، وہ بڑے خوش مزاج آدمی ہے نا، خوش عقیدہ ہے، خوش مزاج آدمی ہے۔ اس کی ایک بات میں جلدی نقل کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک اہل سنت دوست ہیں مولانا گلزار نعیمی، وہ ہر سال وہ خاتون جنت کانفرنس مناتے ہیں، پنڈی اسلام آباد کے سڑکوں پر بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، خاتون جنت کانفرنس، وہ ہر سال دعوت دیتے ہیں، لیکن میں نہیں جا سکتا۔ پچھلے سال میں ان کے پروگرام میں گیا تو مجھ سے پہلے وہ ہمارے لندن میں ہوتے ہیں ظہیر نقوی، وہ خطاب کر رہے تھے، اس کے بعد ایک اور اہل سنت کے عالم دین آئے، ان کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شام کے پڑے ہوئے ہیں یا مصر وغیرہ کے پڑے ہوئے ہیں، پاکستانی علماء والا لباس نہیں تھا۔ اس کے بعد قاری نور الحق قادری کا جو ہے نا وہ مقام، ان کی باری آئی، انہوں نے سٹیج پر آتے ہی کہا، ادھر تو ایک کیمرہ لگا ہوا، چونکہ سابق وہ کافی وزیر تھے، 5-6 کیمرے لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار میں عجیب محمسے میں ہوں، میں جب شیعوں کے پروگرام میں جا کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں تو بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اہل سنت کے پروگرام میں جا کے جب صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے پروگرام میں جاتے کیوں ہیں؟ پھر کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے ایک کا نام زہرا رکھا ہوا ہے، دوسرے کا نام بطول، میں نے ان کو اسلام آباد کے ایک سکول میں وہ داخل کرایا، دوسرے تیسرے کے بچوں نے آ کے کہا کہ بابا ہمیں بچیاں تنگ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم شیعہ ہو اس لیے کہ تمہارا نام ایک کا نام زہرا ہے اور ایک کا نام بطول ہے۔ میں نے انہیں کہا بیٹی ان سے کہو کہ یہ زہرا اور بطول صرف شیعوں کی نہیں ہے، یہ ہمارے رسول کی
پھر ایک بات انہوں نے کہی، اپنا عقیدہ ظاہر کیا، میں اس عقیدے کی تائید نہیں کرتا، فرمایا میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے بعد حضرت زہرا تمام انسانوں سے افضل ہے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، فقیہ مدینہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ فقیہ مدینہ امام مالک کو کہتے ہیں۔ میں نے اس پروگرام کے بعد مطالعے میں پڑھا، فقیہ مدینہ امام مالک کے الفاظ یہ ہے، انی لا افضل علی بضعۃ النبی احدا، میں رسول کی بیٹی یعنی رسول کے ٹکڑے سے کسی کو افضل نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے جی، ان کا اپنا عقیدہ ہے لیکن نقل کیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ امام تھے امیر المومنین، امام نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، وہ ہم نے کہا کہ بھائی ان کے لیے فارم جاری کریں، علماء کے بغیر جو ہے نا وہ ہم حج نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بڑی مشکل سے ہم اپنے لوگوں کو، مومنین کو تیار کرتے ہیں حج کے لیے، کوئی تیاری نہیں ہوتا۔ جب تیار ہم کرتے آپ قرآن اندازی میں جو ہے نا ان کا نام نکال دیتے ہیں۔ وہ مسکراتے وہ کہنے لگے یہ بھی تو آپ کا قصور ہے نا، آپ اپنے ممبر سے لوگوں کو بتاتے ہیں جو امام سے کی زیارت کرے گا اس کو 70 حج کا ثواب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں پھر ہمیں حج میں جانے کی بھائی سستی جو زیارت ہے $1100-1200 میں، وہ کیوں نہ کریں جو 70 حجوں سے افضل ہے اور 12-13 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کریں۔ اب میں نے بتایا کہ نہیں بھائی، واجب حج کا کوئی متبادل نہیں ہے، 100 زیارتیں بھی واجب حج کا متبادل نہیں ہے، مستحب ہے، اجر اس کا اتنا ہے۔ یہ رسول خدا کا زمانہ تھا، ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آ کر دیا رسول اللہ میں حج پہ گیا اور کسی وجہ سے میں اپنا حج مکمل نہیں کر سکا، الحمدللہ میں مالدار آدمی ہوں، مجھے بتائیں ہیں وہ کون سا کام کروں، جتنا مرضی آپ کا پیسہ لگاؤں گا جو اس حج کا متبادل بن سکے جو پچھلے سال مکمل نہیں ہو سکا۔ فرمایا یہ کوہ ابو قبیس ہے نا، مکے کا سب سے بڑے پہاڑ، اگر تمہارے پاس کوہ ابو قبیس کے برابر خالص سونا ہو اور اس کو تم راہ خدا میں خرچ کرو وہ اس واجب حج کا متبادل نہیں ہو سکتا جب تک وہاں جا کے یہ 18 یا 15 ماہ کو انجام نہ دو۔ اچھا، یہ مومن کے وصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی مجلس، ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ رسول خدا معراج سے واپس آ کے ایک طولانی روایت بیان کی ہے لوگوں کے سامنے، وہ پوری روایت بیان نہیں کروں گا، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں معراج کے سفر میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1 ملین ہاتھ تھے، 10 لاکھ۔ میں نے اس سے پوچھا یہ جو خدا نے تمہیں 10 لاکھ ہاتھ دیے ہیں وہ حکیم ذات ہے، وہ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا، تو اس سے کیا کام لیتا ہے یہ 10,000 انگلیوں کے ذریعے؟ کہا میرا کام دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گننا ہے، دن کو رات کو، سمندر کے اوپر گرے، خشکی کے اوپر گرے، آپ کے گھر کے صحن میں گرے، چھت پر گرے، قطرات کو گنتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ کام کر لیتے، وہ کہا کچھ یہ تو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کہہ دے، روایت میں نہیں ہے بائیں ہاتھ کے لیے، میں نے بہت آسان ہے، آسان کام۔ فرمایا اس دنیا میں بارش کے قطروں سے زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہے جس کا تم حساب کتاب نہ رکھ سکو؟ فرمایا ہاں، آپ کی امت کے لوگ فتح جنگ کے مومنین جب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں نا، اس کا اجر اور ثواب اسے نہیں لکھا جاتا۔ اور اس کا اجر ثواب اس مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں گے جن کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے۔ باواد بلند صلوات۔ کافی مجلسوں میں یہ میں مشورہ یا تجویز دے چکا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے
ابھی میں جاتے وقت اس کا متن بھی، اردو ترجمہ بھی اور بہار اور ناروار کا حوالہ بھی دے کے جا سکتا ہوں۔ خوبصورت انداز میں اس کو لکھ کے ادھر پیچھے لگائیں، ہر آنے والے کی نظر پڑے، جو بھی جس کی بھی نظر پڑے میرا نہیں خیال کی وہ اس پر عمل نہ کرے، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کے پڑھ کر عمل کریں گے ان کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر لکھ کے آویزہ کرنے والے کو ملے گا۔ وہ امام رضا کا یہ فرمان ہے۔ خدا نہ خاص آپ کے گھر اگر آگ لگ جائے، لحاف کو، چادر کو، کمبل کو کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈال کے بچھاتے ہیں نا۔ اگر کسی بڑے پوازے کو آگ لگ جائے پھر کیا کرتے ہیں؟ فائر بریگیڈ والے کو فون کرتے ہیں نا، بھائی فلاں جگہ پر جو ہے نا لوکیشن دیتے ہیں۔ پرانا زمانہ نہیں تھا، ابھی لوکیشن بھی دیتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ جنگل کو آگ لگ جائے جہاں تک فائر بریگیڈ کی گاڑی کی رسائی نہیں ہوتی، پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ہوائی جہاز کے ذریعے پانی گرایا جاتا ہے، اس کو آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے نا۔ فرمایا امام رضا علیہ السلام نے، دیکھو الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، یہ تمہارے فائر بریگیڈ کا پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار۔ اچھا جی، اب مجھے دو جو ہے نا جی نکات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ ایک نقطہ جو میں آج کل میں نے اپنا آپ کو پابند کیا ہوا ہے، ہر مجلس اعلیٰ جو خصوصاً ایصال ثواب کی مناسبت منعقد ہوتی ہے وہاں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، قرآن خوانی ہوئی، حدیث عیسیٰ کی تلاوت ہوئی، ابھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، کئی دفعہ محمد اور آل محمد پر ہم نے صلوات بھیجی، فضائل پڑھیں گے، مسائل پڑھیں گے، اور اس کے بعد حسب توفیق نیاز تبرک یا لنگر جو بھی آپ نام رکھتے ہیں وہ تقسیم کریں گے۔ اس کی افادیت کا کوئی شیعہ اثناعشری انکار نہیں کر سکتا۔ ہر وہ کام، مستحب کام جس کا خدا نے ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کام کو انجام دے کے آپ اس کا اجر جس کو چاہیں ہدیہ کریں، اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، یہ کام اگر آپ کریں گے تو مرحوم کو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو خدا قبر میں اس سے یہ نہیں پوچھے گا اور تمہارے لوالدین نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، تمہارے ہمسر نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں کری، مجلس سے ایصال ثواب کی مجلس کیوں نہیں ہوئی، کوئی بھی نیاز کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس سے؟ نہیں پوچھے گا نا۔ کس چیز کے بارے میں پوچھے گا؟ دو چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، حقوق الناس اور حقوق اللہ۔ کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ جو عرض کر رہا ہوں نا، اس کے علاوہ، اس کے خلاف آپ کو اگر کوئی بتاتا ہے، واللہ باللہ تاللہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ پوچھے گا مولانا صاحب کا 10,000 روپے دینا تھا، کیوں نہیں دیا؟ اگر ادائیگی سے پہلے طول عمر دے، مثال کے لیے کہنا پڑ گیا مجھے، ٹھیک ہے جی۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، یہ جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خود پڑھو یا کسی قابل اعتبار آدمی سے، مولانا سے پڑھاؤ، اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جامعۃ الکوثر میں ایک مولانا نے طلباء کی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو باجماعت مرحومین و مرحومات کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کا ہدیہ لیتے ہیں جی، اور جو ہے نا وہ جب سے شروع کیا ہے ابھی تک درجنوں ایسے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس ان کے باپ نے، ماں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک خاتون کا جنازہ ہوا، میں نے بھی پڑھا، وہ میں نے پڑھا، سیوی کی مجلس بھی میں نے پڑھی، اور شاید ہر چہلوں کی بھی سے کہیں ہیں۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد ایک جوان بڑا بارش نورانی آیا اور کہا کہ جو ہفتہ پہلے جس خاتون کا جنازہ ہوا آپ نے سب کی مجلس پڑھی تھی، میری والدہ تھی، میں نے اس کی ساری زندگی کی نمازیں پڑھ دی ہیں۔
میں نے پوچھا کتنے سال کی عمر میں فوت ہوئی ہے؟ کہا کہ 79 سال۔ 79 سال میں سے کتنے سال نکالیں گے جی بالغ ہونے سے پہلے؟ 9 سال نکالیں گے۔ ساتھ ساتھ وہ دن بھی نکالیں گے جو ان کی ماہواری کے تھے۔ ہر سال میں 2 مہینے ان کو بھی نکالیں تو یہ میں 68 سال بنیں گے نا۔ اچھا میں نے حساب کتاب لگایا، وہ مولانا صاحب جو ہے نا 1 سال کی نماز آیات سمیت 40,000 روپے، 40,000 روپے 70 سال کی بھی ہوں۔ اگر حساب کتاب لگایا میں نے 70 ضرب 40 یہ بنتے ہیں 28 لاکھ روپیہ۔ اگر آپ کسی مرحوم یا مرحوم کی نمازیں پڑھوا کے 28 لاکھ روپے پڑھا کے اس کو اگر جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، یہ بارے میں ہے یا نہیں؟ یہ سودا ہے۔ سزائے موت اگر ہونے والی ہو کسی آپ کے عزیز کی، 302 کا پرچہ ہو، اس کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کتنے پیسے لگائیں گے؟ سچی بتائیں۔ جو ہے وہ لٹا دیں گے بھائی، جو ہے وہ لٹا دیں گے۔ وہ تو سزائے موت تو جہنم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ ویسے بھی بے روزگاری سے تنگ آ کے جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ کہنے لگے کہ ہمارے والد نے ایک دن کی بھی نماز قضا نہیں کی، ہماری والدہ ہم کو جگاتی تھی، خود جو ہے نا ایک دن کی نماز اس نے نہیں پڑھی۔ پھر کہا آپ نے ایک جمعہ کے خطبے میں وہ ایک بات کہی تھی، وہ میرے دل میں جا کے اتر گئی ہے۔ میں نے کہا تھا یہ قرآن کی آیت ہے کہ روز قیامت جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، وہ تم جہنم میں جو چلے گئے ہو یہ کس گناہ کی وجہ سے؟ خدا کے منکر تھے؟ یہ نہیں، اس آیت میں نہیں۔ رسول کے منکر تھے، امامت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے۔ تم نے کسی مومن کو بلا وجہ ناحق قتل کیا ہے، من قتل مومنا بغیر حق، لہو جہنم، تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ کدھر لے کے جائیں گے اس آیت کریمہ کو؟ جو آیت ناگوار گزرے اس کو نکال تو نہیں سکتے نا قرآن سے، نہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا تھا کوئی تو تاریک الصلاۃ ہے نا جو جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آیت ایسی اتری ہے۔ آپ نے کہا تھا کوئی تو تاریک الصلاۃ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی مثلا نہ پڑھے اور اس کا وارث بھی، لواحقین بھی آخر تک قیامت تک اس کی طرف سے نہ پڑھائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ایسے آدمی کے استقبال کے لیے؟ امیر المومنین ہاتھ میں ہار لے کے کھڑے ہوں گے، میرا جاننے والا آ گیا ہے، تاریک الصلاۃ، اس کا استقبال کرو؟ حساب کتاب رکھیں۔ کسی اور کو پتہ ہو نہ ہو، یہ خود بتاتا ہے بھائی، مجھے خود بتا، بخاری سے یہ بھی ہے، کہا کہ میرے والد صاحب ایک دن کی بھی نماز قضا نہیں کی ہے، والدہ ہمیں جگاتی تھی اور خود نہیں پڑھتی تھی۔ پتہ نہیں کس خوش فہمی تھی بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ پھر میں نے اس مولانا صاحب کا وہ موبائل نمبر دیا، میں نے کہا ڈائریکٹ ان سے بات کرو۔ میں نے اس جوان کو خراج تحسین پیش کیا جو اپنے والدہ کی زندگی بھر کی نمازیں پڑھانے کے لیے تیار ہے، اور بغیر کسی مبالغہ میں آپ خدمت مال کروں، اگر آپ کی کسی مرحوم کے ذمہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے نا جو اس نے نہیں پڑھی، آپ اس کی ایصال ثواب کے لیے پورا عشرہ کرائیں، پورا عشرہ، ایک مجلس نہیں، پورا عشرہ۔ خطاب کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ علامہ عقیل الغاربی کو بلائیں، باہر جو ہے نا وہ ریٹرن ٹکٹ بھی دیں اور بھاری بھرکم جو ہے وہ لفافہ میں ان کو نیاز بھی دیں۔ میں شریک قسم کھا سکتا ہوں یہ عشرہ ایک صبح کی 2 رکعت نماز کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ کوئی عالم دین اگر کہہ سکتا ہے تم ہاں مجھے اس سے ملا دے، یہ پورا عشرہ جو ہے وہ صبح کی 2 رکعت نماز کا متبادل نہیں بن سکتا۔ جب تک یہ 2 رکعت ثواب ملے گا، میں نہیں کہتا اس کو ثواب نہیں ملے گا، عشرے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز صبح اپنی جگہ کھڑی ہے، جب تک اس کو آپ اس کی طرف سے
یا خود نہ پڑھیں یا کسی ذمہ دار آدمی سے نہ پڑھیں. بہت بلند صلوات دیجیے. اچھا جی، جو آخری حصہ ہے مجلس کا وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نا کسی بھی شعبۂ زندگی میں کسی ماہر کی رائے پر عمل کرنا، اس سے دلیل پوچھے بغیر، کسی ماہر کی رائے پر عمل کرنا اس سے دلیل پوچھے بغیر، اس کو تقلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دنیا میں سارے نا آپ ہیں میں موچی بھی خود بنوں، نائب بھی خود بنوں، ڈرائیور بھی خود بنوں، ڈاکٹر بھی خود بنوں، جی ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا ہر شخص نے اپنی ترجیحات کے مطابق کسی نہ کسی شعبۂ زندگی میں مہارت حاصل. ایک ڈاکٹر ہے، ہم ڈاکٹر کو لیتے ہیں بھائی، آپ بیمار ہو جاتے ہیں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. MBBS FCPS یہ دونوں پاکستان کی ڈگریاں ہیں، باہر کی FRCS US کی الگ ہے، UK کی جو ہے الگ ہے، بعض کے پاس دونوں ہوتی ہیں. ایسا ہے نا. وہ جو ڈبل FRCS کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی پہلے مرحلے میں تو یہ معلوم کرنے کی بیماری کیا ہے نا، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ. اچھا جی الٹرا ساؤنڈ کراؤ، CT سکین کراؤ، MRI کراؤ. آپ اس سے دلیل کا مطالبہ کیے گا. ڈاکٹر صاحب کسی کو یہ جرت ہوئی ہے ڈاکٹر سے پوچھے کہ MRI کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بہت مہنگا پڑتا ہے. نہیں، شکریہ ادا کر کے جو ہے نا یہ ہم 15-20 ہزار روپیہ لگا کے MIR کراتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر نسخہ تجویز کرتا ہے یہ دوائیاں لے لو. میڈیکل سے آپ بلا چون و چرا خریدتے ہیں. پھر آپ کو بیماری کے مطابق کہتا بھائی چارٹ آپ کو دیتا ہے، یہ چیز جتنی مرضی کھاؤ، اس چیز کو منہ سے بھی نہیں لگانا، یہ چیز اتنی مقدار میں کھاؤ، اس سے زیادہ مت کھاؤ. بلا چون و چرا ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرتے ہیں. یہ آپ اس ڈاکٹر کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. یہ تقلید بے اب کسی کو امام ماننا نہیں ہوتا. آپ اس کی امام نہیں مانا. ٹھیک ہے جی. کسی ماہر کی رائے پر عمل کرنا، اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تقلید کہلاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے دین خصوصاً احکام، وہ کون سی چیزیں ناپاک ہیں، کون سی چیزیں جو ہے نا مطہرات میں سے ہے، ناپاک چیز کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، نماز کے احکام، تیمم کے احکام، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو پورا کورس ہے وہ MBBS کے کورس کے برابر بھی نہیں ہے. 5 سال میں جو کرتے ہیں پتہ FRCS کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ احکام جو ہے نماز، روزہ، نماز، طلاق، دیات وغیرہ وغیرہ، یہ احکام ہے نا. قرآن کی آیات کتنی ہیں جن میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے؟ بھائی بتائیں نا بھائی، قرآن کی کتنی آیات ہیں کہ جس میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے؟ نجاسات سے لے کر حرام جانور، حلال جانور، نماز، روزہ، حج، زکات اور طلاق، نکاح، حدود و تعزیرات، قرض، قسم، نذر، نیاز. کتنی آیات ہیں؟ آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکا کہ آیات کتنی ہیں. چیز آئی کہ آپ کوئی 500 آیات کی تفسیر مانگو. 500 آیات ہے، 500. شیعہ اور سنی علماء کرام نے جہاں 30 صفحوں کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے بھی اور ہمارے علماء کرام نے بھی ان 500 آیات کی الگ تفسیر لکھی ہے. تفسیر و آیات قرآن، مقدس اردبیلی ان کی کتاب ہے. تفسیر و آیات قرآن، احکام قرآن سے حاصل کیے جاتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ تارک الفیکم الثقلین کتاب اللہ. ایک اور اطرتی. اطرتی کا مطلب کیا ہے؟ ہر زمانے میں امام معصوم دستیاب نہیں ہے. اچھا یہ بات میں پوچھ لوں، کتنی روایات ہیں کہ جن سے ہم احکام حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کسی کو نہیں پتا. 60,000 سے زیادہ روایات ہیں جن سے ہم احکام کو سمجھ سکتے ہیں. ہمیں نہ ان آیات کی فگر معلوم ہے جن سے احکام حاصل کریں، نہ ان روایات کی فگر اور تعداد معلوم کریں.
یہ بھی چھانبین کرنا کہ یہ روایت صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا راوی قابل اعتبار ہے، یہ تو دور کی بات ہے، فگر بھی معلوم نہیں ہے۔ اور آپ کہیں کہ کس کی تقلید کرتے ہو؟ امام زمان کی تقلید کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ پنڈی کے ایک سید نے حج کیا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو جب تک آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے حج نہیں کر سکیں گے۔ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، خود آپ کے اندر قرآن سے حج کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ 60,000 روایات کی روشنی میں مسائل حج کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کسی کی تقلید کرو۔ تو کوئی بھی کہا امام زمان، میں نے کہا فی الحال امام زمان کا نمبر کام نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو فی الحال جو ہے وہ کسی کی تقلید کرو۔ پھر بتایا میں نے مسجد ثانی کی کرو۔ مجلس میں نے کہا تھا، بعد میں اخلاق شیرازی کہنے نہ اپنا اخلاق اعظمی کہنے لگے، وہ آغا صاحب نے کہا ہے تقلید کے بغیر حج نہیں ہوتا، اس لیے میں نے حج کے لیے ٹیمپریری مسجد ثانی کی کر لی۔ واپس ملک جانے کے بعد کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، نکاح کے مسائل پیش آئیں گے، طلاق کے مسائل پیش آئیں گے۔ ابھی راستے میں پوچھ کر رہے تھے بھائی جانور بھی اس طرح ذبح کیا ہے، فلاں جگہ سے کیا، فلاں جگہ کیا ہے، وہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے۔ قدم قدم پر جو ہے اگر آپ مکتب اہل بیت کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عبادات کرنا چاہتے ہیں، معاملات لین دین وغیرہ، 2 قدم بھی آپ تقلید کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ کو قرآن آیات کی فگر معلوم نہیں ہے، روایات کی فگر معلوم نہیں ہے۔ میں خود میں نے 65 کی جنگ دیکھی ہے لاہور میں، 65 کی جنگ میں نے خود، ہمارے پاک فضائیہ کے جہازوں نے جو ہے نا وہ انڈیا کے جہاز کو گراتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم چھوٹے تھے، سائیکل پر سوار ہو کے انڈیا کا جو ہے نا وہ جہاز کا لاشیں دیکھنے گئے تھے۔ مجھے ان آیات کی تفسیر نہیں آتی، مجھے ان تمام روایات میں چھانبین کی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایک عام بچہ جو ابھی تازہ بالغ ہوا ہے کدھر جائے، کیسی عبادت کرے؟ تقلید ضروری ہے۔ تقلید علم میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ میں، لیکن جو اصول دین ہے نا عقائد، ہاں وہ خطرناک ہے، اس میں تقلید نہیں چلتی۔ آپ سے کوئی پوچھے خدا ہے، آپ کہیں ہاں ہے، وہ پوچھے کیا دلیل ہے، آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ خدا کا کوئی شریک ہے نہیں ہے، کیا دلیل ہے، وہ رہبر شہید نے فرمایا۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے خدا کا کوئی شریک۔ میرے ایک ماموزاد تھے مولانا علی رضا صاحب، کراچی میں ہوتے تھے، بڑی انتہا پسند قسم کے نا، تو وہ ایک شادی حال گئے تو وہ دلہا دلہن سے پوچھا انہوں نے توحید خدا کے بارے میں، مسلمان ہو، کہا مسلمان ہے، خدا ہے کہا نہیں، کیا دلیل ہے؟ وہ بیچارہ کیا کرے، کیا بتائے، وہ نکاح پڑے بغیر نکل گئے شادی حال سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، خدا کو پتہ ہی نہیں، دلیل نہیں آتی۔ یار کوئی ابو علی سینا اور ابن ارسطو کی دلائل اور لمبی لمبی کی ضرورت نہیں ہے، ایک مختصر دلیل کم از کم، وہ علیکم بدین العجائب، یہ رسول خدا کی طرف منسوب ہے، کہتے ہیں یہ اس داستان کی طرف اشارہ ہے۔ ایک عالم دین کتاب لکھ رہا تھا، اس کی والدہ نے پوچھا بیٹے یہ کس بارے میں لکھ رہے ہو کتاب، تاریخ ہے، فقہ ہے، قاعدے کیا ہے؟ کہا ماما میں اس میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ خدا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چرخہ تھا، وہ اون سے نہ دھاگا بنا رہی تھی یوں، ہاں، کہا کہ یہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو جس کو خدا کو ثابت کرنے کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت پڑے، یہ میرا چرخہ ہے، وہ جب تک اس کو گھماتی ہوں نا دراڑی، وہ حرکت کر کے جیسی ہاتھ اٹھاتی ہوں یہ رک گئے۔ کون پاگل ہے جو اتنی بڑی کائنات کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ خود چل رہی ہے، خود بنی ہے اور خود آپ کا کم مختصر دلیل۔ عدل الہی کے بارے میں، عدل الہی ہمارے عقائد میں شامل ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ نبوت کے بارے میں آپ کو دلیل ہونی چاہیے، امامت کے بارے میں آپ کو دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ رسول خدا کے بعد پہلا امام علی ہے۔
کسی سے یہ کافی نہیں ہے، دلیل چاہیے. وہ کم از کم یہ تو سب رٹے نا بھائی. رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ بات کا مرحلہ ہے کہ مولا کا معنی جی اتنا تو بات ہونے چاہیے نا. ہم جامعہ اہل بیت میں میٹرک پاس طالب علم کو داخلہ دیتے ہیں اور اس سے ہلکا پھلکا انٹرویو لیتے ہیں، یعنی معلومات عامہ جنرل نالج. وہ ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس حضرت علی کے پہلے خلیفہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ معصومانہ انداز میں کہا اسے کوئی شیعہ تھے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. اور اس وقت ہمیں خدا کے منکرین کی طرف سے اپنے ملک میں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہندو ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، سکھ بھی ہیں اور بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو ملحد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے جامعۃ الکوثر کا ایک حافظ قرآن طالب علم خدا کا منکر ہو گیا ہے. ابھی نہیں، کوثر میں نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. جو رسول کی رسالت کے منکر ہے، عیسائی ہمارے ملک میں بستے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ بھی آپ کی مسجد پر، کبھی آپ کی امام-بارگاہ پر، آپ کی جلوس پر کسی عیسائی نے عمل کیا ہے؟ ہمیں کن سے خطرہ ہے؟ کلمہ گوؤں سے. انہوں نے ہمیں مارا ہے بھائی، بم سے اڑایا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہم اڑایا ہے. لہذا ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہم نے علی کو پہلا امام مان کے کوئی ناقابل معافی جرم نہیں کیا. علی کو پہلا امام ماننے سے بندہ بھائی کافر نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ کون ایسا کہتا ہے؟ بھائی کتابوں میں لکھا ہے، بہت انہوں نے لکھا ہے. سب ایسے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آنکھ سے مت کھیلو. حضرت علی نے کم از کم آپ کی روایات کے مطابق 6 مہینے تک جو ہے نا وہ بیعت نہیں کی. اور حضرت زہرا نے ساری زندگی نہیں کی. سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد اور پتنی وہ عمار یاسر روایات میں ہے، شیخ روایات میں جنت ان کی مشتاق ہے. علی کو پہلا امام مانتے تھے. آپ کو دلیل ہونی چاہیے. میں ایک سادہ ایک دلیل پیش کروں گا اور اس کا اجر اور ثواب شیخ محسن علی نجفی کی روح کو ہدیہ کریں گے. انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں عربی میں کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام رکھا ہے علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. بھئی رسول خدا نے دعوت العشیرہ میں نہ کہا ہوتا کہ میرے بعد تو میرا جانشین ہوگا. مقام غدیر قوم میں آپ اعلان نہ بھی کیا ہوتا. علی کے ذاتی کمالات علی کے امامت کے ثبوت کے لیے کافی. ایک روایت نقل کی ہے بہت پیاری. کہتے ہیں سلمان فارسی نے پوچھا، اب یہ جو بتا رہا ہوں کہ بھئی جو ان کو پہلا خلیفہ نامہ کافر ہوتا ہے، سارے ایسے نہیں ہیں. کل ایک مولوی صاحب کی میں سن رہا تھا، کہتے ہیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں شیعہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں. میں نے انہیں کہا کہ نہ سارے کافر ہیں نہ سارے مسلمان ہیں. جو شیعہ علی کو خدا مانتا ہے وہ کافر ہے. شیعہ بھی ہو اور علی کو خدا بھی مانتا ہو، یہ خود تضاد کوئی ہے. ایک دوسرا، جو شیعہ حضرت ابوبکر کو صحابی نہیں مانتا وہ کافر ہے. دنیا میں کوئی ایسا شیعہ دکھا سکتے ہیں جو حضرت ابوبکر کو صحابی نہ مانتا ہو؟ یا رسول خدا کے سسر تھے بھائی، جس سے کہتے ہیں سینئر صحابہ کرام میں شامل تھے. جی اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل میں 2 دن پہلے سوشل میڈیا میں سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا، وہی دے کے نعوذ باللہ اس نے خیانت کی اور رسول خدا کے پاس چلا گیا. جس کا یہ عقیدہ ہو، یہ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے. وہ یار آئے ہم سب مل کے جو ہے نا ان پر لعنت بھیجیں. جو علی کو خدا مانتا ہے ان کو صحابی نہیں مانتا ہے، اور آخری نعوذ باللہ جو ام المومنین کی جو ہے نا وہ پاک دامنی کا قائل نہ ہو.
اف ہے نا سورہ تحریم کی جو وہ اف والا مسئلہ ہے، کوئی شیعہ جرأت نہیں کر سکتا جو ان کی اس مسئلے میں پاک دامنی میں شک کرے. سب فضول باتیں، من گھڑت باتیں، جھوٹ پر مبنی باتیں. آپ میں نام لوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، ایسے نامعقول الزامات. میرے خیال میں نام لینے کو حرج نہیں ہے. شیخ الاسلام کہلاتے ہیں ابن تیمیہ. منہاج السنہ کے اندر میں نے آپ مولانا آفتاب جوادی سے پوچھا ہے، حوالہ جلد نمبر 2 میں بھی ہے یہ، اور جلد نمبر 6 میں بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شیعوں کا جب کوئی مرتا ہے نا، مرد یا عورت، اس کو غسل کفن دینے کے بعد دفن کرنے سے پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے آپ کے واقعے میں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں بھائی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ اقرؤ کتابیہ. جس کو اس کا نامہ اعمال یا فائل دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہے گا آؤ بھائی میرے نامہ اعمال میں پڑھو، میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میری مجالس وغیرہ وغیرہ. اور جس کے ہاتھ فائل بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ رزلٹ کارڈ جو ہے نا مجھے نہ دیا ہوتا. وہ نیکیوں کی فائل جو ہے دائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی اور برائیوں کے ہاتھ بائیں ہاتھ. اس کو جب فرشتے وہ فائل دیں گے، وہ کہے گا میرا بائیں ہاتھ تو پانے والے ہیں. یار تماشا ہے یہ. کتاب واللہ کتاب کے اندر چھپ گئی ہے یہ بات. یہ لوگ عشرہ مبشرہ جن کو رسول خدا نے جنت کی بشارت دی تھی، ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جب 10 بولنا ہونا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے بعد 10 نہیں کہتے، 9 جمع 1 کہتے. یہ بھی کتاب میں چھپی ہوئی بات ہے. یار کوئی کام کی بات کرو اور ہمیں قائل کرو. یہ لوگ نہ اپنے کسی مسجد مبارکہ کے پلر 10 بناتے ہیں. اصل 10 کے عدد سے ایک کو نفرت ہے، یہ خدا ہے. اچھا تو سلمان فارسی نے پوچھا رسول خدا سے، لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ؟ یا رسول اللہ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ یار کیا خیال ہے؟ سلمان فارسی کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ سلمان کی شان سے بالاتر ہے کہ پتہ نہ ہو کہ رسول خدا کو وصی نہیں ہوگا بھائی. اچھا سلمان کہتے ہیں فسا کا تھا. اس وقت رسول خدا نے کوئی جواب نہیں، خاموشی اختیار. شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، حوالے کے ساتھ لکھا ہے. فرماتے ہیں اس وقت کوئی جواب نہیں دیا رسول خدا نے. فلما رآنی بعد، دوبارہ جب میری حضرت سے ملاقات ہوئی تو جواب دینے کے بجائے میرے سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال کر ڈالا رسول خدا نے مجھ سے، سلمان سے نا. کہا، فرمایا اتدری من وصی موسیٰ؟ سلمان تم پتہ ہے حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ کہتے میں نے جواب میں عرض کیا یوشع بن نون. کاظمین میں ان کی قبر نہ میں گیا ہوں 3-4 سال پہلے اخلاق کاظمین کے ساتھ میں زیارت کے لیے گیا تھا. تقریباً امام موسیٰ کاظم امام متقی کے حرم سے تھوڑا سا فاصلے پر پیدل 10-15 منٹ کے فاصلے پر یوشع بن نون. اچھا جی پھر رسول خدا، یہ اصل مسئلہ یہ ہے. میں کہتا ہوں یہ 2 سوال جواب کے روشنی میں رسول خدا اور سلمان فارسی نے مل کے مسلمانوں کا سب سے بڑا معرکۃ الآراء مسئلے کا حل مشکل کا فلما. کیوں؟ حضرت موسیٰ کے تو اور حواری بھی تھے، ان سب کو چھوڑ کے اس میں کیا خصوصیت تھی کہ اس کو وصی بنا دیا ہے؟ اور میرے گھر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، میں ہم اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، میرا اور آپ کا. جس طرح اللہ نے نبی بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے نا، اسی طرح نبی کا وصی بنانے کا اختیار بھی خدا نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ مقرر کرتا ہے، نبی کا کام اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب من کنت مولا فاضل اعلان کیا، نعمان بن ثابت فہری کو پتہ چلا کہ رسول خدا نے یہ اعلان کیا ہے. پہنچ گیا رسول خدا کے پاس اور کہا کہ آپ نے
نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، ہم نے پڑھا، نماز پڑھو، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، ابھی حج بھی کر کے آ رہے ہیں، آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے چچلات کی فضیلت اور برتری کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے؟ رسول خدا کو قسم کھانی پڑ گئی، والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اعلان میں اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، خدا کے حکم سے کیا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ مولا کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس نے کہا اللہم ان کان محمد صادقا، اگر محمد سچ کہتا ہے خدایا اور تیرے حکم سے اس نے اعلان کیا ہے، ابھی پتھر کی صورت میں کچھ پر عذاب نازل کر، سر پر وہ بابرکت پتھر لگا، جسم کے آر پار ہو گیا، موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اپنے سواری تک پہنچنے سے پہلے اس وقت سورہ معارج نازل ہوا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ۔ اچھا رسول خدا نے فرمایا، اچھا یہ تم نے صحیح جواب دیا ہے کہ رسول خدا کا یعنی حضرت موسیٰ کے بعد سب سے بڑا جو ہے نا وہ ان کا وسیع یوشع بن نون تھے، واللیما۔ اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ کیوں ان کو وسیع بنایا گیا ہے؟ سلمان نے عرض کیا لأنہ کان اعلمہ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ اب رسول خدا نے سلمان کو سوال کا جواب دیا، فرمایا اگر یہی فارمولا ہے کہ بھئی کسی بھی نبی کا وسیع وہ ہوتا ہے جو اس نبی کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہو، فوسیعی، یاد رکھو اور لوگوں کو بھی بتاؤ میرا وسیع وخیر من ترکت بعدی، اور میرے بعد جو سب سے افضل ہے جو میرے قلب میں اتارے گا اور لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ بھی مالک ہم تک لوٹائے گا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت اور محمد و اہل بیت محمد سرانتر صلوات۔ کوئی نعمت اس نعمت کی برابری نہیں کر سکتی، علی اور اولاد علی کی ولایت کی نعمت نہ۔ ہماری روایات میں ایک شخص جو جعفر صادق علیہ السلام کا مہمان تھا، اتفاقاً پہنچ گیا تھا کھانے کے موقع پر یا بلایا تھا، کھانا کھانے کے بعد امام نے اس سے پوچھا کہ کیسا تھا ہمارا کھانا؟ عرض کے فرزند پیغمبر زندگی میں نے کبھی ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن مولا اس کھانے کے ساتھ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، وہ جو ہے نا مجھے تنگ کر رہی ہے۔ کون سی آیت؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روز قیامت نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ آج آپ کی دسترخوان پر جو میں نعمت کھا رہا ہوں نا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا نہیں، خدا کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ یہ دال چپاتی کے حساب کتاب لے، یہاں نعمت سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ کافی میں آپ کا ٹائم لیا ہے، میں بغیر کسی مبالغہ کے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے فضائل بھی ایسے ہوں جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوں، دونوں مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہوں۔ ایسی من گھڑت میرے پاس ادھر گجرات کا چھپا ایک رسالہ ہے، اس میں لکھا ہوا حضرت علی نے فرمایا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا۔ میں نے کئی مجالس میں کہا کہ اگر یہ رمضان مبارک میں ایسا کہے نا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، غلط نسبت دی ہے میرے مومن کی طرف۔ سامنے ایک مومن نے کہا آسا جو اس طرح کی باتیں کرتے وہ روزہ رکھتے ہی نہیں، بات کی بات ہے، یہ کوئی فضیلت ہے؟ کتنا بڑا الزام لگایا میرے مومنین پر۔ علی نے فرمایا میں نے خود اپنا کو پیدا کیا۔ ایک اور
پنجاب کا سب سے مہنگا اور مشہور خطیب اب دنیا میں نہیں رہا. وہ کہا اگر علی کو یا پتہ محمد آل محمد کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا وہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرتے. یہ کوئی معقول باتیں کرو بھائی. میں نے پھر میں ایک جگہ اس کو بیان کرنے کے بعد میں نے کہا خالق پہلے ہوتا ہے یا مخلوق؟ ایک صاحب کہنے لگے مخلوق. علی کو اپنا خالق ماننے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ علی اپنے سے مقدم بھی ہو اپنے سے مؤخر بھی ہو. علی ایک وقت میں ہو بھی اور نہ بھی ہو. خالق ہونے کی حیثیت سے اس کو موجود ہونا چاہیے, مخلوق کی حیثیت سے اس کو نہیں ہونا چاہیے. بھئی اجتماع نقیضین ہے, عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. جی اسے فضائل جو مستند ہوں کوئی کمی نہیں ہے. میں ابھی لسٹ نہیں آپ کو بتا سکتا کتنے علماء اہل سنت تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین کے بارے میں فضائل بیان کیے. بھئی اہل سنت امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے, عیسائیوں نے امیر المومنین کی شان میں کتابیں لکھی ہیں. آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ حکیم کے زمانے میں امیر المومنین کی شان میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوتا ہے. مسلم عرب دنیا میں اعلان ہوا جو اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہے شرکت کر سکتا. کتابیں لکھی گئی. آپ سوچتے ہوں کہ پہلا انعام تو یقیناً کسی شیعہ نے لیا ہوگا. سنی نے بھی نہیں لیا, شیعہ نے بھی نہیں لیا, عیسائی رائٹر سلمان کتانی نے لیا. اور ججو کا جو پینل تھا اس میں سید محمد باقر صدر شہید تھے. کتاب کا نام ہے علی بطراس و نبراس. علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ. اس نے جناب زینب کبریٰ کے بارے میں کتاب لکھی ہے. جناب حضرت زہرا علیہ السلام کے بارے میں اس نے کتاب لکھی ہے. اور وہ ظاہر ہے مسلمان کتابوں کا حوالے سے وہ لکھتا ہے. مسائل کی بھی اہل سنت کی کتابوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ مسائل جو آپ پڑھتے ہیں اہل سنت کتابوں میں بھی ہے. میں 2 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک مجلس سن رہا تھا عاشوراء کے بعد کی. حد نگاہ تک مجمع تھا اور کتاب کھول کے مسائل پڑھ رہا تھا. زار و قطار مرد اور خواتین جو ہے نا وہ رو رہی تھی اس کے اندر. کتاب کھول کے پڑھ رہا تھا, کتاب کھول کے. ان فریقین کی کتابوں کی روشنی میں عرض کرتا ہوں یہ کائنات کسی نبی یا وسیع نبی پر اتنا نہیں روئی جتنا. سب دیکھ رہے تھے وہ دائیں یا بائیں طرف ایک ہاتھ نمودار ہوا, دیوار پر لکھا اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدی یوم الحسابی. کیا وہ امت بھی اپنے نبی کی شفاعت کے انتظار میں ہے جس نے اسی نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ فلا واللہ لیس لہم شفیع, خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا. وہم یوم القیامت فی العذابی, اور روز قیامت کو دردناک عذاب. یہ نادان آگے بڑھے اس ہاتھ کو پکڑنے کے لیے, ہاتھ غائب ہو گیا. نہ معلوم پتہ نہیں کسی فرشتے نے لکھا یا وہ جنات کا ہاتھ. سب نے لکھا ہے نا جس دن امام حسین پیدا ہوئے اس دن رسول خدا روئے. جبرائیل امین کے وفد قیادت میں وفد آیا ہے مبارکباد پیش کرنے, مبارکبادی بھی وصول کر رہے, ساتھ ساتھ روتے بھی ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک طرف مبارکبادی وصول کر رہے اور رو بھی رہے. کہا ابھی جبرائیل نے یہ خبر بھی دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے اس بھی بچے کو پیاسے شہید. امیر المومنین روئے. صفین کے راستے میں کربلا میں رکے امیر المومنین اور رک کے 3 مرتبہ فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ, صبرن یا ابا عبداللہ, صبرن یا ابا عبداللہ. پوچھا صاحب امیر المومنین یہ کس کون ابو عبداللہ ہے جس کو آپ صبر کی تلقین فرمائے؟ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں میرا بیٹا حسین مارا جائے گا. اتنا بتایا. فلان کا خیمہ ادھر نصب ہوگا, فلان کا خیمہ ادھر نصب ہوگا, فلان کا خیمہ ادھر نصب ہوگا. سب روئے. لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا سب سے زیادہ کون رویا, میں 2 اماموں کے نام لوں گا. ایک امام زین العابدین
اور ایک امام زمان اجل اللہ تعالیٰ علیہ شریف. ایک روایت کے مطابق عزاداروں 35 سال اور دوسری روایت کے مطابق 40 سال امام زین العابدین کے اندر ہے. ساری زندگی رونے میں گزار دیا. مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کو نصیب فرمائے. جنت البقیع میں 4 اماموں کی زیارت ہے. امام حسن، امام زین العابدین، محمد باقر، امام جعفر صادق. 2 قسم کی روایتیں ہم زیارت پڑھتے ہیں. ایک زیارت پڑھتے ہیں چاروں اماموں کے لیے، اس کے بعد ہر امام کی الگ الگ. امام زین العابدین کی زیارت میں ایک جملہ ہے جو باقی 3 اماموں کی زیارت میں نہیں ہے. السلام علیک یا رئیس البکائی. ایک دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کا سید و سردار میرا سلام. کسی نے امام زین العابدین کی کنیز سے پوچھا تھا اتنے عرصے سے تم امام کی خدمت کر رہی ہو، ان کے کوئی فضائل سناؤ، ان کے کوئی کرامات سناؤ. کہا میں اپنا آقا کے فضائل مفصل بیان کروں یا خلاصہ بیان کروں؟ نہیں، خلاصہ بیان کرو. کہا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے آقا کے لیے رات کو بستر نہیں بچھایا. ساری رات خدا کی عبادت میں گزارتے تھے. دن کو میں نے کبھی دسترخوان نہیں بچھایا. 2 حرام اور 1 مکروہ روزے کے علاوہ کوئی روزہ قضا نہیں کرتے تھے. لیکن جب شام کو میں افطار کے موقع پر کھانا پیش کرتی تھی فرماتے تھے کیف آکل ابی قتل جوعانا. وہ جس کا باپ پیاسا مارا گیا ہو کیسا کرنا. کوزے میں پانی پیش کرتی فرماتے تھے کیف اشرب ابی قتل عطشانا. وہ جس کا باپ پیاسا مارا گیا ہو وہ کیسے پانی پی سکتا ہے. امام زمان لکھا ہوا ہے زیارت ناہیہ میں، اے میرے جد امجد، مظلوم جد امجد، یہ زمانہ میرے اور کربلا کے واقعے کے درمیان حائل ہو گیا. آپ پکارتے رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی مسلمان جو نبی زادیوں کے پردے بچائے؟ میں نہ پوچھ سکا مدد کو، لیکن میں ان مسائل کو نہیں بھولتا. میں صبح و شام روتا ہوں. فرق یہ ہے عام عزادار جب روتا ہے اس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے. میں جب روتا ہوں اب کی علیہ کا بدل الدموع دما، خون کی آنسو روتا ہوں. مولانا اختر عباس مرحوم فرماتے تھے کربلا کی کسی صالح بندے نے امام زمان کو خواب میں دیکھا. پوچھا اس نے کہ امام سے کون سی مصیبت آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ عباس، اکبر، قاسم، نواز پیغمبر فرمایا نہیں، اگر یہ آج چاروں زندہ ہوتے اور وہ اس مصیبت کو یاد کرتے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے خون کے آنسو روتے. عرض کیا پھر حسین سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ فرمایا یہ معمولی مصیبت ہے کہ وہ نبی کی نواسیاں اور ولی کی بیٹیاں جن کو کبھی چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا، جن کی مادر گرامی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، وہ کربلا سے لے کر امام کی شہادت کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھیلائی گئی. دربار یزید میں امام زین العابدین نے جو پہلی مجلس پڑھی ہے نا، 4 جملے پڑھے ہیں. یہ 4 جملے پیش کرتا ہے اجتماع سے دعا. اپنا تعارف کرایا، انقل المقتول الظلمہ، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا شہید کیا گیا. انقل الارشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر تشنہ لب اور پیاسا مارا گیا. اس کا بیٹا ہوں مقتل میں نہ ہوتا تو یہ جملہ نہ سناتا آپ کو. اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا. فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے لوگ کے سنا پر بلند کیا گیا. اور آخر میں وہ مصیبت بیان کی جو ساری زندگی نہ بھلا سکے. فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بعد دربار میں لایا گیا. یہی وجہ ہے عزاداروں، جب مدینہ میں کسی نے پوچھا تھا فرزند پیغمبر بتائیں مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کون سی پڑی؟ وہاں امام نے 3 دفعہ شام کا نام دیا تھا. الشام الشام الشام. لا أعطاك الله سن الدهر من انتهكك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محمود بحق محمد، ويا أعلى بحق علي، ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة،
ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وأولاده المعصومين خدا بحق محمد آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً آغا انور علی نجفی اور توقع خاتون ہبا زہرا اور جو ایک چھوٹا بچہ ہے 6-7 سال کا محمد جواد موسوی، علیزہ زہرا، ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ ہمارے ٹرسٹی ہیں اظہر علی عابدی صاحب، ان کے ہمشیرت 3-4 دن سے قوما میں ہے، قیصر جبی ان کا نام ہے، خدا ان سب کو جلد از شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ ہم بے روزگار مومنین مومنات کے رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔